نے جو حلال کیا تھا، جب سے ہمارا حال یہ ہوا جو آتا جائے کھاتے جاؤ۔ اب طرح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی ہے۔ ارے بیماری پیدا ہونے کے بعد اس کو روکنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اسلام وہ مذہب ہے جس نے بیماری پیدا ہونے کے بعد روکنے کا طریقہ نہیں دیا صرف، بلکہ ایسے طریقے عطا کیے کہ اس سے بیماری ہی نہ ہو۔ جب بیماری ہی نہیں ہوگی تو پھر اس کے لیے دوا کی تکلیف کیوں؟ اس کے لیے دوا کی مصیبت کیوں؟ اس کے لیے پرہیز کی تکلیف کیوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اسلام میں شراب پینے والوں کی سخت سزا متعین کی گئی۔ اسلام میں شراب پینے والوں کو سخت سزا دی گئی۔ اگر کہیں پر اسلامی حکومت ہو، حالانکہ ہندوستان میں یہ قانون نافذ نہیں ہوتا، لیکن میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں یہ ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ کسی نے شراب پی ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اور وہ بھی کوڑے ایک دو نہیں بلکہ کوڑے 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ غور تو فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کیفیت ہے، یہ سزا ہے تاکہ لوگ ڈر کے مارے اس گناہ کی طرف نہ جائے، اس برائی کی طرف نہ جائے۔ اور اسلام نے شراب بیچنے کو حرام قرار دے دیا، اور اللہ کی لعنت بتا دی گئی کہ اس پہ اللہ کی لعنت برسے گی۔ شراب کشید کرنے والا یعنی جو بنائے اس پہ بھی لعنت، جو بیچے اس پر بھی لعنت، جو لائے اس پر بھی لعنت، جو لے جائے اس پہ بھی لعنت، اس طرح سے۔ اور لعنت کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ایک مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ گئی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں اتنی سخت سزا کیوں؟ اور جو شخص شراب کا دھندا کرے، کاروبار کرے، اس کے گھر دعوت میں جانے کی بھی اجازت نہیں۔ اگر وہ کوئی تحفہ دے تو اس کے تحفے کو قبول کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں کیوں اسلام نے رائج کی؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں شراب کی نفرت پیدا ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو ایک گھونٹ شراب کا پیتا ہے اللہ 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ اگر انسان کوئی چیز کھائے پیے تو اس کا اثر انسان کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے۔ 40 دن تک اس کے اثرات رہتے۔ تو پتا چلا کہ اگر کسی نے شراب پی معاذ اللہ تو 40 دن تک نہ نماز قبول ہو نہ دعا قبول ہو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ قوم جو دنیا کو شراب سے روکنے کے لیے آئی تھی، اگر وہی قوم شراب کے پیچھے جائے، وہی قوم شراب کے نشے میں ڈوبی رہے، تو پھر دنیا کو شراب سے کون روکے گا؟ خواب خواب ہوتے ہیں، لیکن شراب وہ بدترین جرم ہے۔ اگر کوئی خواب میں بھی شراب پینے پلانے کا معاملہ کرے تو بھی اس پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی۔ جب وہ رات کو سوئی تو اچھی بھلی تھی، جب صبح اٹھی تو اس کے دونوں ہاتھ فالج زدہ ہو گئے، کوئی کام نہیں کرتے تھے اس کے دونوں ہاتھ۔ ام المومنین نے پوچھا، ارے تو سوئی تھی تو اچھی بھلی، یہ تیرے دونوں ہاتھ ناکارہ کیسے ہو گئے؟ یہ تیرے دونوں ہاتھ ناکارہ کیسے ہو گئے؟ بے کام تیرے دونوں ہاتھ کیسے ہو گئے؟ اس نے جواب دیا، ام المومنین آج رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرا باپ میرے خواب میں آیا اور میں نے اس کو خواب کی حالت میں کہا، ابا کیا میں آپ کو شراب پلاؤں؟ اس کے باپ نے کہا، ہاں مجھے شراب پلا۔ پھر کیا تھا؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے سرائی سے شراب نکالی،
اور خواب کی حالت میں نے وہ شراب اپنے ابا کو دے دی، تو میں نے حالت خواب میں، نیند کی حالت میں جو شراب میں نے اپنے باپ کو دی، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے 2 فرشتے آئے اور کہنے لگے کہ تو نے اپنے باپ کو خواب میں شراب پلائی، اور انہوں نے اپنے پر اس کے ہاتھوں پر مارے۔ وہ کہتی ہے کہ جب میرے ہاتھوں پر ان فرشتوں نے پر مارے تو میرے دونوں ہاتھ فالے زدہ ہو گئے، میرے دونوں ہاتھ ناکام ہو گئے، میرے دونوں ہاتھ مفلوج ہو گئے۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ تو خواب کا معاملہ ہے، اس کے ہاتھوں کو درست کر دے۔ اس کے ہاتھوں کو درست کر دیا گیا۔ اس کے بعد محدثین اور علماء فرماتے ہیں یہ بات ام المومنین کی کنیز کے ساتھ اس لیے پیش آئی تاکہ یہ حادثہ بھی پیش آ جائے، اس کے ہاتھ بھی پھر دعا سے اچھے ہو جائیں، اور دنیا کو پتا چل جائے کہ جو شراب حالت خواب میں بھی پیے اور پلائے وہ بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی عطاب کا شکار ضرور ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، حالانکہ خواب پر پکڑ نہیں، خواب پر شریعت کا حکم نہیں، خواب انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، خواب پر انسان کا اختیار بھی نہیں، مگر یہ بات عبرت کے لیے بتائی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک مسلمانوں کے حالات یہ تھے کہ مسلمان کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کبھی مسلمان شراب کے قریب نہ جاتا تھا، اس وقت کی کیفیت یہ تھی۔ یہی ہندوستان تھا، اس ہندوستان کی سرزمین پر کم و بیش 1000 سال تک کے مسلمان حکومت کرتے ہوئے نظر آتے تھے، کبھی دنیا کو لال قلعہ دیتے تھے، کبھی دنیا کو تاج محل عطا کرتے تھے۔ جب سے قوم مسلم کے یہ حالات بن گئے کہ جوان نشے میں دھت رہنے لگے اور لوگ نشے کے قریب جانے لگے، اس وقت سے حالات یہ پیدا ہو گئے، معاش بھی تباہ ہو رہا ہے، معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، کاروبار بھی تباہ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شراب اتنا ہی نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو باپ شراب پیتا ہے اور شراب پینے کے بعد وہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اور اس سے جو بچہ قرار پاتا ہے، اس بچے میں بھی شراب کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ بچہ ماں باپ کا نافرمان بھی ہوتا ہے اور مذہب کا باغی بھی ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو مذہب کے خلاف بغاوت کی لہر دوڑ رہی ہے، مذہب کے خلاف مذہب بیزاری کا ایک معذلہ جنون لوگوں کو پیدا ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ شراب پی رہے ہیں اور شراب کے بعد اس حالت میں جو بچے قرار پاتے ہیں وہ مذہب سے بیزار نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے، وہ مذہب سے دور نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے۔ مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے شراب کا بائیکاٹ کیا جائے، شراب کے قطرے سے بھی نفرت کی جائے۔ ہماری محفل میں کسی محفل میں شراب نہیں ہونا چاہیے، نہ شادی کے موقع پر، نہ خوشی کے موقع پر، نہ غم کے موقع پر، نہ پارٹیوں کے اندر کہیں شراب نہ ہو۔ جہاں شراب ہو مسلمان وہاں سے دور ہو جائیں۔ جانتے ہیں آپ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت کے اندر شراب لوگ کثرت سے پیئیں گے، شراب کثرت سے عام ہوگا، اس وقت میری امت پر مصیبتیں اور بلائیں ایسے ٹوٹ ٹوٹ کر برسے گی جیسے کالی گھٹاؤں کی وجہ سے بارش برستی۔ بارش کے قطروں کو کیا تم شمار کر سکتے ہو؟ جب کالی گھٹائیں چھائے تو بارش کے قطرے شمار نہیں ہوتے۔ تو شراب جب کثرت سے پی جائے گی تو بلائیں امت پر ایسے آئے گی جیسے کالے بادل کے چھانے کے بعد بارش برستی۔ وہ کون سی تکلیف ہے، وہ کون سی مصیبت ہے جس میں امت کی اکثریت گرفتار نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک ہے جس نے لوگوں کے اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے اور عقیدے کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ یہ تحریک عقائد و اعمال کی اصلاح کی تحریک ہے، اور الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ وہ نوجوان
جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوتے ہیں، جب سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے ہیں تو ماحول سے وابستگی کی برکت سے ان کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے، برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، بے حیائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ نوجوان سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیں، اپنا رشتہ سنی دعوت اسلامی سے جوڑیں۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی پوری دنیا کے اندر عقائد کے ساتھ اعمال کی اصلاح کر رہی ہے۔ اس